اس لیے آتا ہے کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا اور انسانوں کے لیے فیصلے کیے جائیں گے، تو اللہ کا دربار، جنت اور دوزخ کو کھینچنے والے فرشتے اور فرشتوں نے انسانوں کو گھیرا ہوا اور سب آج فیصلہ ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار۔ انعم اہل الارض، وہ انسان کہ جس کو اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی، لیکن وہ نعمتوں میں ایسا اٹکا کہ اللہ کو نہ پہچانا، ایمان اس کے پاس نہیں۔ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، جنت کا سرمایہ اللہ کے احکام ہیں، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ اللہ پر ایمان والا ہے نہ اعمال والا ہے۔ لیکن روئے زمین انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے اس کو دی، لیکن ناشکرا اور کافر تھا اور انکار کرنے والا، خواہشات پر چلنے والا تھا۔ اس کو سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، دنیا والے حیرت سے دیکھیں گے ایسا کامیاب انسان، اور دنیا میں نمبر 1 سب سے اوپر والے چوٹی اور درجے کا انسان۔ یہ تو دھوکہ ہے نظروں کا، یہ تو انسانی دنیاوی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ اس کو اس مقام سے اٹھاؤ اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں میں ایک غوطہ دے دو۔ علماء فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اپنی تیزی کے ساتھ جائیں گے اور جہنم میں ایک لمحے کے لیے داخل کر کے اس کو پھر وہیں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا هل مر بك نعيم قط وهل رأيت خيرا قط۔ نعمتوں کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، کیا کوئی خوبصورت نعمت کا منظر تمہارے سامنے آیا تھا کہ خوبصورت منظر کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ وہ ہیں جو ان نعمتوں سے مزے اڑا کر آیا، اور آج سوال کیا جا رہا ہے نعمتیں تو ملنا دور کی بات ہے، کیا اچھا موسم، اچھا منظر، حسن والی چیز اور لذت والی چیز کوئی سامنے سے گزری ہے کہ تمہیں اس کی خوشی حاصل ہوئی ہو؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، کبھی تھوڑی سی بھی خیر اور بھلائی دیکھی ہے؟ لیکن ایک جھونکے کا عذاب اور تکلیف ایسی ہوگی، اس کے ذہن سے دنیا کی ساری لذتیں مٹ جائیں گی۔ اللہ دکھاتا رہتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، نرم بستر ہے، پھولوں کی مسحری ہے، پہرے دار ہیں، ہر ساری نعمتیں ہیں، لیکن دانت میں درد ہوتا ہے سوئی کے ناکے کے برابر، انسان کی نیند کو اڑا دیتا ہے۔ کان میں درد ہوتا ہے، انسان کی نیند کو اڑا دیتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، انسان کی نیند کو اڑا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں کہ اس تکلیف کے ہوتے ہوئے نہ اس کو اپنے بسترے کا مزہ آ رہا، نہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا اس کو فائدہ دے رہی، نہ بیوی ساتھ ہے اس کا ہونا اس کو جو ہے اس کی لذت اس کو حاصل ہو رہی۔ اس ایک سوئی کے ناکے کے برابر درد نے اس کو بے چین کر دیا۔ یہ جہنم کے ایک جھونکے کی وجہ سے ایسی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری، تو قسم کھا کر کہے گا میں تو اتنی تکلیف میں ہوں کہ نہ کوئی نعمت میرے سامنے سے گزری ہو کہ میں نے کوئی نعمت دیکھی ہو، اور نہ کوئی چھوٹی سی بھلائی مجھے ملی ہے۔ اعلان ہوگا تم بے سرمایہ اور نافرمان ناشکر بن کر آئے ہو، جس جہنم کی ایک جھونکے نے تمہیں اتنی تکلیف دی، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، اب پتہ لگے گا کہ کما کر آئے ہیں یا کھو کر آئے ہیں۔ کالناس نیام، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بیدار ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم ستاروں پہ کمن ڈال رہے ہیں، ہم مریخ پر پہنچ رہے ہیں، ہم نے دنیا کو یہ مسخر کر لیا اور اتنی فوجیں حاصل کر لی۔ فرمایا یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ اذا ماتوا، جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ لگے گا کہ دھوکے والی زندگی سے آئے ہیں یا کامیابی والی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہاں قبرستان سے گزر رہا تھا، اور گزرتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہہ دیا اور کہا او ہو کتنے اطمینان سے یہ سو رہے ہیں، یہ قبروں والے کتنے اطمینان سے سو رہے ہیں، اور ہم دنیا کے جھمیلوں میں کتنے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ کہتے آواز آئے قبر سے کہ نہیں ہم تو سو نہیں رہے، ہم تو اپنے بدجہن نافرمانیوں کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ سو تو تم رہے ہو دنیا میں کہ تم کیا کر رہے ہو۔
ہاں بڑے آرام سے سو رہے ہیں، کہ نہیں سو رہے، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، سو رہے تم ہو دھوکے میں، کہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے اپنے آپ کو دنیا میں لگا رہے۔ ایک آدمی نے مرتے ہوئے اپنی قبر پہ لکھوایا کہ مجھے یہی غلط وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، مجھے یہی غلط وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، کیسے اللہ کے راستے میں جاؤں، کیسے میں دین کا کام کروں، آپ کو پتہ نہیں ہے میری کیا ذمہ داری ہے، میں کتنے کام کرنے والا ہوں۔ جو چلے گئے وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، آج وہ کام کون کر رہا ہے، اور کچھ دنوں بعد یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر کون چلائے گا۔ یہ مسلمان کو اللہ نے حقیقت عطا فرمائی، نہ پچھلے کچھ کر سکے، نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، نہ آئندہ کوئی کچھ کرے گا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا منظر بیان کیا، یؤتی باشد الناس بؤسا من اہل الجنہ، وہ انسان کے جس کے مقدر میں جنت، اول وہلہ کا جنت کا دخول اور اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام، جنت والا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اور دنیا کی زندگی میں وہ سب سے زیادہ مشقتوں اور بے کسی میں رہنے والا، سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والا، صحت کے اعتبار سے، بھوک اور پیاس کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے اور جہاں عہدوں کے اعتبار سے، لیکن ایمان والا سرمایہ اس کے پاس تھا، اور اللہ کے جسم سے اللہ کے احکام صادر ہوں اس پر اس کو قابو تھا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اور اس کے پاس ایمان کا ایسا بریک ہو کہ کوئی کسی وقت بھی آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں سے سننا، دماغ کا سوچنا، ہاتھوں سے لین دین کرنا یہ اللہ کے امر کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہے عقل مند انسان۔ اس کو اللہ کسوٹی دے دی اللہ کے رسول نے کہ اگر اپنے آپ